بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیرو کی کہانی کے ایپیسوڈ نمبر 78 میں ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین۔ وہ کہانی جو ہم لوگوں نے بیان کیا تھا، آج کہانی ہے ایک لڑکی کا، اور لڑکی کا نام ہے سبسبور۔ ناظرین، سبسبور لڑکی کا کہانی کو میرو نے اپنے بیٹی کے لیے لایا، اور چلو ابھی ہم لوگ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک علاقے میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، اور دونوں کو اللہ کی قدرت سے 2 بیٹے ہوئے تھے، اور اس کے بیٹے چھوٹے تھے۔ تو تھوڑا بڑے ہوئے تھے تو دونوں بیٹے مطلب ماں باپ کے فرمان بردار تھے، لیکن ایک بیٹے کا شوق پڑھائی کی طرف تھا، اور ایک بیٹے نے بالکل پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، مطلب اس کا کام کاج کوئی نہیں کرتا تھا۔ تو جب بڑا ہو گیا تو ایک بیٹا نے شکار کا شوق رکھتا تھا، اور روز شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں جاتے تھے اور شکار کھیلتے تھے، اور پھر اپنے شام کو گھر میں واپس آتے تھے۔ ناظرین، دوسرا لڑکے کا شوق جو کہ پڑھائی کی طرف تھا، وہ پڑھ کے ایک ملا یا متوا بن گیا، اور پھر متوا بننے کے بعد اس نے اپنے پڑھائی کو ایسا جاری کیا، اور پھر اپنے محلے کے بچوں کو بھی پڑھانا شروع کیا۔ ناظرین، قصے والا بولتا ہے کہ وقت کے ساتھ حالات چلتے رہے، اور جب وہ بچہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں جاتا تھا تو ماں باپوں نے اس کو بولا کہ تم جنوب میں جاؤ، تم مغرب میں جاؤ، تم مشرق میں جاؤ، لیکن تم شمال کی طرف شکار کھیلنے کے لیے کبھی نہیں جاؤ، کیونکہ اس کے ماں باپوں نے اس کو بہت ہی منع کیا تھا کہ اس سائڈ میں شکار کھیلنے کے لیے کبھی بھی نہیں جایا کریں۔ تو چنانچہ ناظرین، جب وقت گزرتا گیا اور دونوں لڑکے جوان ہو گئے، اور جوانی اور بالغ عمر میں پہنچنے لگے، مطلب شادی کے والوں کا ایج بھی ہونے لگا، تو اتفاقاً دونوں ماں باپ فکر مند ہو گئے کہ ہم اپنے دونوں بچوں کو ایک ہی ساتھ میں شادی دیں، تاکہ ہمارے گھر میں 2 بہو آئیں، اور بہوؤں کے ساتھ بھی ہم لوگ کے نواسے اور پوتے وغیرہ ہو جائیں، تاکہ ہم لوگ اپنے گھر میں خوش ہو جائیں۔ تو ناظرین، ماں باپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے ہر تگ و دو میں اس کا دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کا بچہ شادی کرے اور اس کے گھر میں آباد ہو جائیں اور اس کے بچے ہو جائیں۔ تو چنانچہ دونوں ماں باپوں نے اس دن کا بے چینی اور بے صبری سے اختیار اور اس کا انتظار کیا تھا کہ کبھی وہ لوگ کے بچے جوان ہو جائیں اور وہ دونوں کا شادی کر دیں۔ ناظرین، ایک دن ایسا ہو گیا کہ جب شکاری بچہ جب گیا تو اس نے ایک دن بہت دیر کیا، اور رات کے وقت تک شکار میں کھیلتے کھیلتے واپس آ گیا۔ تو جب واپس آیا تو بڑے بھائی نے اس کو ڈانٹ لیا کہ ادھر تمہارے ماں باپ بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے فوراً ہی جب رات ہو گیا تو ماں باپ پریشان ہو گئے، اور یعنی گاہے بگاہے لمحہ بلمحہ انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہمارا لڑکا کدھر ہے۔ وہ بیٹھ کے اس کا راستہ دیکھنے لگے کہ کبھی وہ شکار سے گھر آئے گا۔ تو ناظرین، دوسرا بچہ جب وہ گھر میں واپس آیا تو اس کو بہت ڈانٹا، اور اس کے ساتھ بات کیا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بہت دیر سے گھر میں لوٹتے ہیں، اور آپ کی لوٹنے کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کا جو چین اور قرار ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر جب شکار کھیلنے کے لیے تم جاتے ہو تو وقت کے ساتھ آیا کرے، تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، چھوٹا لڑکا شکاری نے بولا کہ میں تو وقت آنے پر کوشش کیا، لیکن کیا کروں کہ میں اچھے اور خوبصورت غزالوں اور مارخوروں کے پیچھے ایسا میں مگن ہو گیا کہ معلوم نہیں پڑا کہ ہمارا دن کبھی تک خلاص ہو گیا۔ جو ماں باپ نے ہم کو کھانے کے لیے کچھ سامان دیے تھے، مطلب ہمارے چادر میں ابھی تک باندھے ہوئے ہیں، تھوڑا سوکھے روٹی اور اس کے ساتھ ہمارے کھجور ابھی تک ہمارے دانہ پانی کے جو یہ ٹپس ہوتے ہیں کہ جو ہم اس کو ڈال کے لے کے جاتے ہیں، جس کو مقامی میں ہم لوگ زبان میں ہم لوگ اس کو لچک بولتے ہیں، جو ہمارے مطلب ٹریول ٹولز کے اندر ابھی تک موجود ہیں، اور میں نے اس کو نہیں نکال کے اور نہیں کھایا۔ تو ناظرین، اس نے ایسا بات بولا تو ماں باپ نے بولا کہ ہم آپ کے لیے قربان ہو جائیں کہ کتنا دن میں تو محنت کرتا ہے اور شکار کھیل کے پھر وقت میں گھر میں آیا کریں، تاکہ ہم لوگ پریشان نہ ہو جائیں۔ تو ناظرین، جب وہ اپنے شوق کرنے کے لیے مارخوروں اور جنگل کے ہرن وغیرہ کے پیچھے دوڑنا شروع کیا تو اس کو وقت اور ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا دن کیسا جلدی ہی
ڈل گیا اور خلاص ہو گیا، اسی وجہ سے اس کو آنے میں دیر لگ گیا۔ تو ناظرین، جب وہ شکار کرتا رہا اور اپنے ماں باپوں کو کچھ کھلاتا رہا اور خوش کرتا رہا، ایک دن ماں باپوں نے دونوں بچوں کو اکٹھا بلایا اور اپنے سامنے میں حاضر کر کے وہ لوگ کو بتایا کہ بیٹے، آج ہم آپ لوگ کے ساتھ ایک ضروری بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ دونوں ابھی جوان ہیں، ہم لوگ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے بڑھاپے میں آپ لوگ کے خوشیوں کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھ لیں، مطلب آپ لوگ کے شادی رچانا چاہتے ہیں۔ تو ایک دوسرے بیٹے نے اپنے آنکھ کر کے دوسرے بیٹے کو دیکھنے لگے، تو اس نے بولا کہ ہم آپ دونوں کا شادی کو ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کوئی ایسے لڑکی وغیرہ کوئی ڈھونڈ رکھا ہے یا کہ کوئی لڑکا یا کوئی رشتے وغیرہ کے آپ کے نظر میں ہے تو ہم لوگ کو بتا دیں تاکہ ہم آپ کے رشتے کا بات وہاں تک پہنچا دیں اور آپ لوگ کا ترنت شادی ہو جائیں۔ تو ناظرین، دونوں بیٹوں نے بولا کہ ہم لوگ کو کوئی بھی ٹائم نہیں ملا، مطلب ایک دوسرے کے لڑکے کو دیکھنے کے لیے۔ تو چھوٹا شکاری نے بولا کہ میں تو ابھی شادی نہیں کروں گا، لہٰذا تم لوگ میرے بڑے بھائی کو پہلے شادی کر دیں۔ تو ناظرین، بڑے بھائی نے بولا کہ نہیں، میں تو ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرے چھوٹے بھائی کو شادی کرنے کے لیے آپ لوگ راضی کریں۔ تو ناظرین، اس بات میں وہ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے اور ماں باپوں نے تو اپنے دل کا بات وہ لوگوں کے ساتھ کیا، تو چنانچہ لڑکوں نے بھی بہت محبت اور پیار سے دونوں ماں باپوں کو بولا، اور آخر کار ناظرین جب بڑا بیٹا تھا تو بڑا بیٹا کو راضی کیا کہ وہ اپنے شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ تو چنانچہ ناظرین، بڑے بیٹے کا شادی ہونے والا تھا اور اس کو اپنے دور کے ایک رشتہ دار کے بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ کو جڑایا، اور چنانچہ ناظرین بڑے بیٹا کا شادی ہو گیا، اور اس کا شادی کے لیے چھوٹا بیٹے نے رقص کر کے گانا گایا ڈولوں کے ساتھ اور خوب مستی کی، اور وہ لوگوں کے گھر میں خوشی ہو گیا اور ایک بہو بھی آ گیا۔ ایک دن ناظرین وہ چھوٹے بیٹے تھے تو سوتے تھے، تو اس نے خیالات کو اپنے دل میں ریکارڈ کرنا شروع کیا کہ ہم تینوں سائیڈ میں شکار کھیلنے کے لیے، مطلب 3 سمت میں جاتے ہیں، لیکن چوتھا سمت جانے کے لیے ہمارے ماں باپ میرے کو کیوں منع کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار لڑکے تھے، تو اس کے لیے اس کو کبھی اپنے ماں کے کہے ہوئے بات بھی یاد آتے ہیں۔ تو اس کے لیے جب صبح اس نے رات کو ایسا ارادہ کیا کہ کل میں کچھ ٹول مٹول کے پیش کروں گا، مطلب اپنے راز کو کھولنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم شمال کی طرف جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا ہے۔ تو ناظرین، اس خیالات کے ساتھ وہ نیند میں چلا گیا اور پورے رات اس کا ایسا ہی گزرا۔ جب صبح ہو گیا تو عادت معمول کے مطابق اور انہوں نے اپنے شکار کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، تو چند روز شادی کی پروگرام کی وجہ سے اس کو بندھن ہو گیا تھا اور ٹائم نہیں ملا، اور مصروفیات کی وجہ سے جنگل پہاڑوں میں گھومنے کے لیے نہیں گیا۔ تو اتفاق سے اس کا شادی وغیرہ کا جب رسم و رواج خلاص ہو گیا، تو اس نے اپنے پرانے بندوق کو اور تیر کمان وغیرہوں کو نہ جانے کدھر کتنے کمبلوں کے نیچے خوبصورت طریقے سے چھپائے تھے، تو دھیرے دھیرے اس کو نکال کے صاف اور ستھرا کر کے اور شکار کے لیے ریڈی کیا، اور اپنے کندھے میں اپنے خوردنی اجناس اور کھانے پینے کے سامان کو لیتے ہوئے جنگل کی طرف رخ کیا، اور ماں کے نظروں کے سامنے ناظرین اس نے جنوب کی طرف اپنا رخ کر کے شکار کو کھیلنے کے لیے اس نے اپنے سواس یعنی اپنے چپلوں کو ڈال دیا، اور اس نے رستہ میں گامزن ہو گیا۔ جب ماں باپ کے ناظرین نظروں سے اوجھل ہو گیا تو اس کے دل نے اپنا جو ترکیب رات کو سونجا تھا تو اس کو صدا نے گونج اٹھا دی، تو چنانچہ انہوں نے اپنا سمت کو بدلتے ہوئے شمال کی طرف کر دیا۔ جب ناظرین اس کا طرف شمال کی طرف ہو گیا تو جب اس کے قدموں کی آہٹ کے سنسناہٹ آواز اس کے کانوں تک رینگنے لگا تو اس کے کانوں کے اندر اس رینگتے ہوئے آواز نے اس کے ماں کے مطلب آواز میں اس کو بدل دیا، اور اس کے کانوں میں ایسا سنائی دینے لگی کہ اس کے ماں اس کو بلا رہا ہے کہ تم شمال کی طرف شکار کھیلنے نہیں جاؤ، شمال کی طرف کھیلنے نہیں جاؤ۔ تو ناظرین ایک دفعہ وہ جھجک ہو گیا، اور جھجک کی وجہ سے اس نے پھر اپنے راستے کو دھیرے ہٹا کے جنوب کی طرف کر دیا۔ تو اتفاق سے تھوڑا آگے گیا تو اس کو یہی معلوم ہو گیا کہ اس کا ماں تو ادھر ہی نہیں ہے، شاید اس کے کانوں نے سنائی کے لیے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اس کو غلط سنائی دے رہی ہے۔ تو چنانچہ ناظرین اس نے پھر اپنے
سفر کے موڈ کو چینج کرتے ہوئے شمال کی طرف کر دیا۔ جب شمال کی طرف کرتے ہوئے وہ گیا تو اس کو راستے میں بہت اچھے نظارے دیکھنے کو ملے، کیونکہ روز معمول میں وہ تینوں طرف شکار کھیلنے کے لیے گئے تھے اور ایک ہی سائیڈ میں شکار کھیلنے کے بعد وہ بہت بیزار تھے۔ جب چوتھی سائیڈ اس کو آج مل گیا تو اس کے لیے نئے نظارے اور نئے کیپچر تھے، تو اس کو خوشی کے ساتھ اور بھی زیادہ مزہ آنے لگا۔ ناظرین، تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اچھے خوبصورت درخت سرسبز ہیں اور وہاں کا موسم بھی بہت سہانا اور باد صبا بھی چل رہی ہے، اور باد صبا کے ساتھ بہت خوش چہچہانوں اور پرندوں کی آوازوں نے پورے جنگل کو دلہن کی طرف سجایا ہوا ہے۔ تو ناظرین، اس دلہن کی جنگل کے اندر انہوں نے اپنے قدموں کو جماتے ہوئے شکاری کی طرف گیا، اور وہاں انہوں نے بہت نہ جانے پیچیدے راستے، جہاں اس کو مقامی زبان میں ہم لوگ گھر بولتے ہیں، عبور کرتے ہوئے وہاں پہاڑ کے بلند بالائی ڈھلوانوں تک پہنچ گیا، کہ جہاں سید وہاں سیاد اس کو بولتے ہیں، یا کہ مارخور اور ہرن وغیرہ کے سونے کے جگہ ہوتے ہیں۔ وہ جب پہاڑ کے بلندیوں تک گیا اور وہاں جو ہوادار جگہ تھے، سید اس کو بولتے ہیں، یا کہ مارخور اور جنگلی حیاتوں کے، تو وہاں تک وہ پہنچا تو اس نے اپنے شیخکاری کی آزمائشی قدموں کو رکھنا شروع کیا، اپنے قدموں کی آہٹ کو اتنا مضبوط پکڑا کہ کوئی چیز تک اس کو نہ سنے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہاں جو پہاڑ کے دوسری سائیڈ ہے تو وہاں اچھے اور خوبصورت مارخور وہاں سو گئے ہیں، یا کہ وہاں چر رہے ہیں۔ تو اس نے وہاں کا اندازہ لگایا، تو اس نے اپنے جو سمل تھا، جو شکاری لوگ ہوتے ہیں، جو ہوا مختلف متعدد سمت سے آتا ہے، تو مارخوروں کو اس کا سمل کا پتہ چلتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس نے اپنے ہوا کو بدلنے کے لیے مختلف اور مخالف سمت کو اختیار کرتے ہوئے وہاں پہاڑ کے چونٹنی کے اوپر تک دوسری سائیڈ میں گیا۔ جب وہ دوسری سائیڈ میں گیا تو پہلی بار اس کے مخالف سمت کے سمل کو انہوں نے سونگھ لیا، اور وہ اپنے جگہ سے ہٹ گئے اور وہاں دوڑنے شروع کیے۔ جب ناظرین مارخور دوڑتے ہیں تو وہ اتنے ہی چھلانگ مارتے ہیں کہ آپ لوگ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس نے بہت کوشش کیا تک اس نے پہنچنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس پہاڑ کے جو ایریا تھے اس کو پار کرتے ہوئے دوسری سائیڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب ناظرین دوسری سائیڈ میں پہنچنے کے لیے کامیاب ہو گئے تو اس شکاری نے شارٹ کٹ راستے کو اختیار کرتے ہوئے شارٹ کٹ راستے کو پکڑتے ہوئے سیدھا دوسری سائیڈ تک گیا، اور وہاں انہوں نے ناکام کوشش کیا تک اس کو پہنچنے کے لیے، لیکن وہ اس سے پہلے وہ جگہ کو پار کرتے ہوئے نہ جانے کدھر تک گئے اور اس کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین، جب نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ بہت شفاف پانی اوپر سے گر رہا ہے، لیکن جب نیچے آتا ہے تو وہاں پانی گدلا نما پانی ہو جاتا ہے، اس کے اندر مٹی جیسا کوئی چیز پانی کو کروچ رہا ہو تو مٹی اس کو مکس ہو رہا ہے، گدلا پانی یا کہ صاف پانی نہیں ہے۔ تو اس نے دیکھا تو حیران ہو گیا۔ جب نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ بغیر ہوا کے درخت ہیں تو خود بخود وہ اپنے جگہ سے اتنا ہل رہے ہیں اور اتنے جھنک رہے ہیں کہ وہ حیران ہو گیا۔ ناظرین، جب انہوں نے اس پہلی چیزوں کو پہلی زندگی میں اپنی دفعہ ایسا دیکھ لیا تو زیادہ حیران ہو گیا، اور دیکھتے ہیں کہ آج بس اتنا، دیکھتے ہیں کل کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ قصے کا رائٹر ہے علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے بی بی گل نساء جمعہ زامرانی، اور کتاب ہے سوداگر تیر۔ امید ہے کہ آج بس آپ لوگ کو اتنا تک پسند آیا۔ کل تک ہم لوگ کو دیں اجازت، بنے رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ زندگی رہے گی تو قصے کہانی کچھ ایسے جڑیں گے کہ زندگی میں کچھ کام آتے ہیں، اور اس کے اندر کام کے سوا کچھ مورل بھی ہوتے ہیں کہ زندگی میں سبق آموز بھی ہوتے ہیں۔ آج اپنا دیں ہم لوگ کو اجازت، اپنا خیال رکھیے، ٹیک کیئر، گڈ بائی۔